بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة قد خلت من قبلهم المرسلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سورہ رعد شروع ہوتی ہے، یہ ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور سورہ یوسف کے آخر میں جو توحید باری اور اوصاف باری عظمت الہی کا جو بیان ہے اسی کا تسلسل ہے۔ اس میں بجلی کی کڑک کا ذکر ہے کہ وہ بھی اللہ کی عظمت کا ایک نشان ہے، تو وہی رعد اس کا نام رکھا گیا۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں، آیت جملے کو کہتے ہیں، یہ ایسی کتاب مبارک کے جملے ہیں جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کلام باری ہے جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی صفت یہ ہے کہ الحق، یہ حرف حرف سچ ہے،
اس نے دنیا کے امور زیر بحث آتے ہیں، اس میں گزشتہ اقوام کے واقعات زیر بحث آتے ہیں، اس میں آئندہ کے حالات زیر بحث آتے ہیں، اس میں آسمان و زمین کا تذکرہ ہے، اس میں ستاروں سیاروں کا ذکر ہے، یہ کائنات وسیط پر بحث کرتی ہے، لیکن کہیں کوئی حرف اس کی کوئی بات، اس کی کوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ جو ارشاد فرماتی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی تو وہ آج سے 1450 سال پہلے کا عرصہ تھا۔ سائنس اس قدر ترقی نہیں کر سکی تھی۔ جب اس نے چاند اور سورج کی بات کی تو اس وقت سائنس تو سورج کو ساکن سمجھتی تھی، لیکن سائنس بھی اپنی ساری ترقی کے باوجود اور ساری محنت کے باوجود بڑی دیر صدیوں بعد ان حقائق تک پہنچی جو قرآن نے اس زمانے میں بیان کر دیے تھے جب اس سائنس کا وجود نہیں تھا۔ تو ایسی باتیں بھی اس میں ارشاد ہیں، انسانی تخلیق کے بارے، انسانی وجود کے بارے، انسانی حالات و واقعات کے بارے، انسانی کردار اور اس کے انجام کے بارے، جو بعد میں آنے والی صدیوں میں محققین نے کسی کو غلط ثابت نہیں کیا، بلکہ بہت بڑی تحقیقات بالآخر اس نتیجے پر پہنچی کہ جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے وہ سچ تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ہر دور میں اس سے محروم رہتی ہے۔ اس کی برکات میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی کیفیات میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کمی انسانی مزاج میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو اختیار دیا ہے اور ایک عقیدہ اور ایمان اور یقین ہے آخرت کے عذاب و ثواب کا، کہ برائی پر اللہ معاف نہ کر دے تو عذاب ہوگا، معاف کر دے تو وہ کریم ہے، نیکی کا نیک اجر ملے گا، وہ بات الگ ہے۔ دنیا میں بھی کردار کا اثر انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر وہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے، سود کھاتا ہے، چوری کر کے کھاتا ہے، رشوت لے کے، یا کسی بھی ناجائز جوا کھیل کر کسی بھی ناجائز ذریعے سے کھاتا ہے، تو اخروی اثر کے علاوہ دنیا میں اثر یہ ہوتا ہے کہ حقائق کو قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی، وہ اللہ کے کلام کا انکار کر بیٹھتا ہے، اس کا شعور جو ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے حرام کھانے سے، برائی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے۔ تو لوگوں کی اکثریت چونکہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت اتنی صلاحیت کر جاتی ہے کہ ان کی ہوس ہی پوری نہیں ہوتی، دولت ہی سمیٹتے رہتے ہیں، جائز ناجائز ذرائع سے اقتدار کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی استعداد ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے کلام پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی دیوار، بغیر کسی ستون کے تمہارے سر پر تان دیا۔ سائنسدانوں نے بڑی تگ و دو کے بعد یہ کہا کہ انسانی نظر جہاں تک کام کرتی ہے وہ اسے نظر آتا ہے، جب اس کی قوت باصرہ کام چھوڑ دیتی ہے، اتنے دور ہو جاتا ہے کہ چیزیں نظر نہیں آتی۔
تو وہاں اسے نیلگوں سی روشنی نظر آتی ہے، تو اسی کو لوگ آسمان کہتے ہیں۔ یہ سارا کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آسمان ہی ہو، یعنی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر آسمان کے اپنے عجائبات، سورج، چاند، ستارے، تو کرۂ ارض کو محیط ہے آسمان۔ وہ کیسا قادر ہے کہ اس نے زمین کے ساتھ آسمان کا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ستون ہو یا کوئی دیوار ہو جس پر آسمان تان دیا گیا ہو۔ ساری مخلوق دیکھتی ہے، اس قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان کو تان دیا ہے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ستون کے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش عظیم کو معاملات دنیا کے فیصلوں کا مرکز بنا دیا۔ استوى علی العرش کا لفظی معنی استوا کہتے ہیں قائم ہونے کو، کسی جگہ کے مقرر کر لینے کو۔ اللہ کریم کی ذات خالق ہے، اور معدود ہونا صفت مخلوق کی ہے۔ مخلوق جتنی بھی ہے اس کی کہیں ابتدا بھی ہے، کہیں انتہا بھی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا وجود ہے یا بڑے سے بڑا وجود ہے، رائی ہے یا پہاڑ ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اس کی بلندی بھی ہے، اس میں پستیاں بھی ہیں، اس کا وزن بھی ہے، اور سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ان باتوں سے بالا تر ہے۔ وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، اور وہ جیسا اس کی شان ہے ویسا ہی ہے۔ ہم اس کے لیے کوئی حدود مقرر نہیں کر سکتے۔ جو حدود ہم مقرر کریں گے وہ انسانی عقل کے مطابق، عقل مخلوق ہے، مخلوق کی حدود میں جو کچھ آئے گا وہ بھی مخلوق ہی ہوگا، خالق اس سے بالا تر ہے۔ تو مفسرین کرام اس کا مفہوم یہ لکھتے ہیں کہ عرش الہی کو تمام تدبیرات دنیا کا مرکز بنا دیا، اور یہی مفہوم ہے استوا علی العرش کا۔ بعض فرقوں نے یہ کہا کہ عرش پر کرسی ہے اور کرسی پر اللہ کریم تشریف فرما ہے، تو اگر ایسا ہو تو پھر اللہ کے لیے جسم ثابت ہوگا، پھر اللہ کے لیے حدود ثابت ہوں گی کہ کرسی میں سما کے بڑی سے بڑی کرسی ہو، پھر بھی حد تو ہوگی۔ اللہ کی ذات حدود سے ماورا ہے، بالا تر ہے۔ وہ ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر آن موجود ہے، ہر جگہ ہر شے کو ذاتی علم سے جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ عرش کو قبلہ بنا دیا زمین کا، یا آپ آج کی زمان میں کہہ لیں سیکریٹریٹ بنا دیا، جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سارا نظام چلتا ہے، جہاں سارے نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو زمین میں اتنی چیزیں بے پناہ مخلوق بنا کر زمین والوں کو اختیار نہیں دیا کہ جو چاہیں کریں، ہوتا وہ ہے جو وہ کرتا ہے۔ فیصلے عرش پر ہوتے ہیں۔ مخلوق میں بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے لو لشکر والے لوگ، بڑے بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب عرش سے فیصلہ ہوتا ہے تو ان کی موت بھی آ جاتی ہے۔ جب اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی اتنا ہی کرتے ہیں جتنی ان کو وہ ہمت دیتا ہے۔ نیکی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، وہ ایک طاقت دے دیتا ہے اور انسان کو فیصلے کی اجازت دے دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، نیکی اور برائی کے راستے واضح ہیں، اللہ کریم نے بتا دیے، ارشاد فرما دیے۔ اب انسان کو اختیار ہے، اما شکورا و اما کفورا، شکر کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
اب یہ بات آج سے 1450 سال پہلے بتانا یہ اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ اس وقت بتا دیا کہ سورج اور چاند بھی اپنے مقرر راستوں پر اللہ کے حکم سے چلنے کے پابند ہیں۔ نہ سورج حد سے زیادہ ایک حد سے زیادہ تپش دے سکتا ہے، روشنی دے سکتا ہے، نہ ایک حد سے کم کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے جو مقرر کر دیا، اس کا راستہ متعین کر دیا ہے، وہ اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ چاند اتنی روشنی دیتا ہے جتنی اللہ کو منظور ہے، اسی راستے پہ چلتا ہے، وہیں تیرتا رہتا ہے جو راستہ اس کا رب کریم نے مقرر کر دیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا۔ اگر ان میں تھوڑا سا تفاوت بھی آتا تو یہ رات دن کا نظام تباہ ہو جاتا۔ اگر یہ رات دن کا نظام بگڑتا تو زمین سے اگنے والی کھیتیاں، درخت، فصلیں تباہ ہو جاتی، انسانی وجود بے پناہ قسم کے غیر متوقع موسموں سے تباہ ہو جاتے، نظام کائنات مختل ہو جاتا۔ لیکن یہ سارے ستارے، سیارے، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان اس کے دیے ہوئے پروگرام کے پابند ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے۔ کل یجری لاجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک جب تک اللہ چاہتا ہے یہ مقرر راستوں پر گردش کرتے رہے۔ آپ ان کے راستے بدلے ہوئے نہیں دیکھیں گے، یہ صدیوں سے جس راستے پہ چل رہے ہیں، اور جب تک اللہ نے مقرر کر دیا چلتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بھی جھڑ جائیں گے، یہ اس کی مرضی، اس کا فیصلہ ہے۔ یدبر الامر، چھوٹے بڑے ہر کام کا حکم وہی دیتا ہے، اس کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ اربع قطرے بارش کے برستے ہیں، ہر قطرے کو جہاں اس نے مقرر فرمایا وہ وہاں پہنچتا ہے۔ یعنی بغیر ترتیب کے یہ نظام بھی نہیں ہے کہ اندھا دھند برس رہی ہے، جو جہاں برس گئی، نہیں، ہر قطرہ مقرر ہے کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے۔ شب و روز گزرتے صدیاں بیت گئیں، لیکن ہر شے اپنے وقت پر مقرر ہے۔ یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر وہ فرماتا ہے۔ یفصل الآیات، اور کتنی تفصیل سے یہ باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، ان سب کا تجزیہ کر کے، ان سب کو دیکھ کر انسان کو یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کے پاس جانے پہ یقین کر لو کہ اتنا بڑا نظام جس کو ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے تک پابند کر دیا گیا ہے ایک ترتیب کا، کوئی پتا بغیر پروگرام کے نہیں پھوٹتا، کوئی پتا بغیر پروگرام کے گرتا نہیں، کوئی تنکا گھاس کا وقت سے پہلے نہیں نکلتا، نہ کوئی تاخیر کرتا ہے، وقت کے بعد ہوتا ہے۔ تو جس رب العالمین نے اتنا وسیع نظام بنایا ہے، پھر اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیا ہے، پھر انسان کو دعوت دی ہے اپنی ذات اور صفات پر ایمان لانے کی اور اپنے احکام کے پیروی کی۔ تو یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ اگر یہ انسان غلطی کرے گا تو کوئی اس غلطی کا انجام بھی ہوگا، اگر صحیح کرے گا تو صحیح کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں بے نتیجہ رہیں تو پھر اس سارے نظام کا فائدہ کیا؟ اس نظام کے بنانے کا کیا حاصل پھر جب جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو؟ تو کوئی انسان بھی، وہ کم سے کم عقل بھی رکھتا ہو، تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، کوئی نہ کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ فضول سی باتیں ہیں، مثلا کوئی سارا دن تاش کھیلتا رہتا ہے، اب تاش سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ تاش میں بھی یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں اور اسے ایک فخر نصیب ہو کہ میں نے جیت لیا۔
ایک نتیجہ تو ہے نا. کوئی محض پتے پھینکنے کے لیے تو تاش نہیں کھیلتا، جیتنے کے لیے کھیلتا. کوئی کام کرتا ہے، کوئی ادنا سی چیز بناتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی چیز بنا کر پھینکتا نہیں پھرتا. ماچس کی ایک تیلی بھی آگ جلانے کے لیے بنائی جاتی ہے محض شغل کے. تو اتنی وسیع کائنات جس قادر مطلق نے بنا دی، اس کا بھی نتیجہ تو ہوگا. اس کا حاصل کیا ہوگا یہ بنانے والے نے بتایا کہ جو میری اطاعت کریں گے اور دامن صاف لائیں گے ان پر احسان کروں گا، انعامات دوں گا، اور جو میری نافرمانی کریں گے ان کو سزا ملے گی. تو فرمایا یہ ساری کائنات کا تجزیہ قرآن کریم اس لیے کر رہا ہے کہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ سب کچھ بے نتیجہ نہیں ہے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں نظریات و عقائد سے لے کر کردار تک تمام چیزوں کے فیصلے ہوں گے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. زمین تو بیضوی ہے، انڈے کی شکل کی ہے. تو بیضہ تو ایک طرح کی گولائی ہوتی ہے، آپ کہیں بھی رکھیں تو ایک سمت اوپر آئے گی، ایک نیچے آ جائے گی. جو اوپر آئے گی وہ بھی سیدھی اور میدانی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک اس طرح کا ابھار ہوگا. لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ باوجود اس کے کہ زمین کو بیضوی بنایا، اسے بچھا دیا. آپ دنیا ساری کا چکر لگا لیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ زمین گول ہے، میں اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوں. زمین پر اتریں گے تو وہ بچھی ہوئی ہے، میدان ہے. اب یہ معمولی بات نہیں ہے. کرۂ ارض کو آپ گلوب میں دیکھیں، اس کے گرد جہاز پر بیٹھ کر پھر لیں، آج تو یہ ممکن ہے. اب یہاں سے ہمارے لوگ جو امریکہ جاتے ہیں تو کچھ ادھر سے برطانیہ سے ہو کر جاتے ہیں، لیکن جو مغربی امریکہ میں جاتے ہیں وہ یہاں سے جاپان جاتے ہیں اور ادھر سے ہو کر آ جاتے ہیں. جنہوں نے امریکہ کے مغربی ساحلوں پر جانا ہوتا ہے تو مغربی شہروں میں جانا، وہ یہاں سے جاپان جاتے ہیں اور دوسری طرف سے ہو کر آ جاتے ہیں، انہیں ادھر سے نزدیک راستہ پڑتا ہے. تو یہ سفر کرنے والے سارے دیکھتے ہیں زمین تو گول مول ہے، لیکن کہیں زمین پر اتر جاؤ تو وہ پھیلی ہوئی ہے. اب یہ معمہ کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ ایک چیز کا وجود گول ہے لیکن وہ گول کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بندہ ڈگمگاتا نہیں، کہیں الٹی ہوئی نہیں ہے کہ ادھر سے گر جائے. فرمایا وہ ایسا قادر ہے، هو الذی مد الارض، اس نے زمین کو پھیلا دیا. آپ جہاں جائیں آپ کو پھیلی ہوئی اور میدان ہی نظر آتی ہے. وجعل فیہا رواسیا، بڑے بڑے پہاڑ اس پر کھڑے کر دیے، اور ایسے اندازے سے اور ایسی حکمت سے کھڑے کیے کہ انہوں نے زمین کو برابر رکھا ہوا ہے، میخوں کی طرح گاڑ دیے. اور کہیں بہت بڑے پہاڑ ہیں، کہیں چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں ہیں، کہیں چٹیل میدان ہے، لیکن سارے کا توازن اس طرح ہے کہ وہ ڈولتی نہیں، اس طرح بچھونے کی طرح بچھی ہوئی ہے. وَأَنْهَارًا، اور اس میں دریا جاری کر دیے. کیسا قادر ہے کہ یہی پانی جو سمندروں سے اٹھا کر اس کے بادل بناتا ہے، پھر اسی بادل سے بارش ہوتی ہے. وہی بارش کہیں قطرے برس رہے ہیں، کہیں اولے پڑ رہے ہیں، پہاڑوں پر برف بن کر گر رہی ہے. پھر وہ ٹنوں برف، کروڑوں ٹن برف سروں پہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پہاڑ. پھر وہ آہستہ آہستہ ان میں رستی رہتی ہے، پھر نیچے جا کر چشمے بنتے ہیں. وہ چشموں کا پانی بہنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ جب ملتا ہے تو دریا بن جاتے ہیں اور پورے روئے زمین کو سیراب کرتے ہیں. یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ وہ کتنا قادر ہے کہ اس سارے نظام میں کہیں گڑبڑ نہیں ہوتی. ایسا نظام ترتیب دے دیا ہے اور اس پر ایسی اس کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ صدیوں سے، ہزاروں صدیوں سے آ رہا ہے، اربوں سالوں سے آ رہا ہے، اور جب تک رہے گا اسی طرح مضبوطی سے چلتا رہے گا.
وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ اب یہ دیکھ لو کہ بے پناہ پھل اس نے پیدا فرمائے، زمین کے سینے کو ڈھانپ دیا۔ انسان کی غذا بھی ہے پھلوں میں، انسان کی دوا بھی ہے پھلوں میں، بے شمار پھل پیدا فرمائے، اور درختوں کو، پھلدار درختوں کو بھی جوڑا جوڑا نر و مادہ بنا دیا۔ اب نر درخت کے اجزاء یا اس کے پھولوں کی جو ننھی ننھی اس میں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ پھولوں کے اندر کلیاں سی، وہ اڑ کر مادہ پہ جا کے گرتی ہیں، مکھیاں بیٹھتی ہیں ان کے پاؤں سے چلی جاتی ہیں، پرندے بیٹھتے ہیں ان کے پاؤں سے چلی جاتی ہیں، اور اس سے اس پر پھل لگتا ہے۔ یہ ایسا قادر ہے کہ جس نے توالد و تناسل کا سلسلہ پھلدار درختوں میں بھی جاری کر دیا اور ان کو بھی جوڑا جوڑا بنا دیا۔ اسی طرح یغشی اللیل النہار، دن کی روشنی پر رات کا پردہ ڈال دیتا ہے، ویسا قادر ہے۔ انسان فانی مخلوق ہے، کمزور ہے، یہ دن بھر جسم کے اعضاء کو استعمال کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، کام کرتا ہے، تو سارے اعضاء بے دم ہو جاتے ہیں۔ اس نے رات بنا دی، آرام کرتا ہے، ہر پٹھا سست ہو جاتا ہے، اور جو بدن میں جو ہڈیاں گھس گئی تھیں، جو اعضاء گھس گئے تھے، جو پٹھے کمزور ہو گئے تھے، وہ اس کے سوتے سوتے پھر تعمیر ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھتا ہے پھر تازہ دم، حشاش بشاش، رات کو چور ہو کر لیٹتا ہے، صبح تازہ دم اٹھتا ہے۔ اس نے دن کی روشنی پر رات کا پردہ ڈال دیا۔ اگر رات ہی رات رہتی تو نظام کائنات چلنا دشوار تھا، اور دن ہی دن ہوتا تو پھر بھی مشکل تھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ کچھ سوچ بچار کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اس میں، تو یہ عظمت الہی کی بڑی دلیلیں اس میں موجود ہیں۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا قادر ہے اور کتنا مدبر الامر ہے، اور کس طرح ہر چیز کا اس نے نظام ترتیب دیا ہے۔ وفی الارض، کہ تم متجاورات، زمین ایک ہی ہے لیکن قدم قدم پر اس کی خصوصیات بدل جاتی ہیں۔ اکٹھے کھیت ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں ساتھ ساتھ، لیکن ایک فصل ایک کھیت میں ہوتی ہے، دوسرے میں اچھی نہیں ہوتی۔ ایک کھیت میں ایک پھلدار درخت پھلتا پھولتا ہے، دوسرے میں لگاؤ تو سوکھ جاتا ہے، اس میں نہیں ہوتا۔ فی الارض کہ تم متجاورات، اس نے زمین میں بھی ایک ایک ٹکڑے میں مختلف خصوصیات رکھ دی۔ کہیں زمین کی گود سے تیل نکل رہا ہے تو کہیں دوسری زمین کی گود سے سونا ابل رہا ہے، کہیں دوسری زمین کی گود سے چاندی نکل رہی ہے، اور کہیں جواہرات برآمد ہو رہے ہیں۔ زمین ایک ہی ہے لیکن اس کے مختلف ٹکڑوں میں مختلف خصوصیات رکھ دی ہیں۔ یہ سونا، چاندی، جواہرات، یہ پھل پھول، یہ سارا کچھ کیسے بنتا ہے؟ اسی زمین میں وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں، وہ ایٹمز موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک نسبت سے جڑتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، دوسری نسبت سے جڑتے ہیں چاندی بن جاتا ہے، تیسری نسبت سے جڑتے ہیں ہیرا بن جاتا ہے۔ انہیں کون ان نسبتوں سے جوڑتا ہے زمین کے اندر؟ کون ہے جس نے مختلف ٹکڑوں میں زمین کے مختلف خصوصیات؟ ہم کاشتکار لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ زمین کے اس ٹکڑے میں کون سی فصل اچھی ہوتی ہے، اور ساتھ والے میں کوئی دوسری فصل ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، زمین ایک ہی ہے، پانی اگر لگاتے ہیں تو ایک ہی ہے، بارش ہوتی ہے تو ایک سی ہے۔ زمین ساتھ ساتھ کھیت ہے، لیکن ایک کھیت میں مونگ پھلی اچھی ہوتی ہے، دوسرے میں گندم اچھی ہوتی ہے، تیسرے میں باجرہ اچھا ہوتا ہے، کسی میں دالیں بیجو تو وہ اچھی ہوتی ہیں، دوسری فصل بیجو تو اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے ان چیزوں کے اجزاء اس قادر مطلق نے تقسیم کر کے مختلف کھیتوں میں اپنی قدرت کاملہ سے رکھے ہیں۔ یہ حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہوتا
یہ اتفاقات نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ فرمایا فی الارض کہ تم متجاورات، زمین میں بھی مختلف کے ٹکڑے ہیں زمین کے، وجنات من اعناب، کسی ٹکڑے میں تو اس نے انگور کے باغ اگا دیے۔ زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ وہاں انگور بڑا پھلتا پھولتا ہے، اور پھر تحقیق کے بعد وہاں کاشتکاروں نے انگور کی بیلیں لگا دیں۔ وزروع، دوسرے میں فصلیں اچھی ہوتی ہیں، اس میں پھلدار درخت نہیں پلتے، لیکن وہ تو اس کے ساتھ کے ٹکڑے میں وہ فصل بیجتے ہیں۔ ایک ٹکڑے میں انگور کا باغ لگا دیا، ساتھ کے دوسرے کھیت میں انہوں نے گندم بو دی ہے۔ وَنَخِيلٌ وَسِنْوَانٌ وَغَيْرَ سِنْوَانٍ، تیسرے میں کھجوریں کھڑی ہیں، بھئی ایک ہی زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھجوریں کھڑی ہیں، اور بڑے بڑے درخت ہیں، ان کے بعض کے تنا ایک ہی چلا جاتا ہے سرے تک، بعض کے تنے دو بن جاتے ہیں، نیچے سے ایک درخت ہوتا ہے، اوپر دو تنے، دو درخت، دو جگہ پھل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یسقا بماء واحد، کمال یہ ہے کہ سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے۔ چلو زمین کے اجزاء تو مختلف ہو گئے، پانی کے اجزاء میں تو کوئی اختلاف نہیں، انگور کے کھیت میں باغ میں بھی وہی پانی جا رہا ہے، گندم کے کھیت میں وہی پانی جا رہا ہے، کھجوروں کے باغ میں وہی پانی جا رہا ہے، آموں کے باغ میں وہی پانی جا رہا ہے، ایک ہی پانی ہے۔ ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے اثرات مختلف ہیں، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی معتدل ہے، اثرات مختلف ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ، اور کھانے میں کئی ایک دوسرے سے بڑھ کر لذیذ ہیں۔ ایک کھاتے ہیں بڑا لذیذ ہے جی، لیکن دوسرا پھل کھاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو اس سے بھی مزیدار ہے۔ تو بے شمار پھل، بے شمار سبزیاں، بے شمار فصلیں، ہر ایک کی لذت اپنی ہے، ٹیسٹ اپنا ہے۔ چکر بندہ بتا دیتا ہے کہ یہ پھانک تو فلاں فروٹ کی ہے، خوشبو سے بتا دیتا ہے، ہر ایک میں خوشبو الگ ہے، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے۔ یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سب کو ملتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جس میں جن لوگوں میں کچھ عقل باقی ہوگی، جن کی خرد کچھ کام کرے گی، ان کے لیے عظمت الہی کے بڑے دلائل ہیں۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سب کو بنا رہی ہے، چلا رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، فرمایا آپ کو انہوں نے حیران کر دیا جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور واقعی ان کی باتیں ہیں ہی ایسی جن سے بندہ حیران ہو جائے۔ حیرت نہ عجب قول، ان کے قول عجیب ہے، حیران کر دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ نئی مخلوق بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان جاہلوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ بے شمار بے پناہ گھاس زمین پر ہوتی ہے، خشک ہو کر مٹی بن جاتی، کیا وہ دوبارہ نہیں ہوتی؟ ایک ایک درخت پر کروڑوں پتے ہوتے ہیں، خزاں آتی ہے، خشک ہو کر جھڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، کیا اس درخت پر دوبارہ پتے نہیں ہوتے؟ ایک فصل آپ کاشت کرتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، پھر کاشت کرتے ہیں، پھر نہیں ہوتی، انہی زمین کے اجزاء سے پھر ہو جاتی ہے، اور صدیوں سے یہ خزانے زمین اگل رہی ہے، چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر پیدا ہو جاتی ہیں۔ درختوں سے پھل کا موسم گزر جاتا ہے، پھل ختم ہو جاتا ہے، پھر موسم آتا ہے، پھر پھل سے لد جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی عمر بھی دنیاوی ختم ہوگی، برزخ میں رہے گا، جب قیامت قائم ہوگی دوبارہ پھر بنا کر کھڑا کر دے گا۔ بھئی دنیا میں تمہارے سامنے بے حساب چیزیں
بن رہی ہیں 2 12 سے 12 ہزاروں بار بنتی جا رہی ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ تم اپنے دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرتے ہو۔ کیا پہلے تمہارے اجزاء منتشر نہیں تھے؟ ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے اجزاء دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ مٹی کی مختلف صورتیں ہیں نا، کہیں وہ گندم بنتی ہے، کہیں باجرہ جوار بنتی ہے، کہیں چنے بنتے ہیں، کہیں چاول ہوتے ہیں، کہیں گرم مسالے ہوتے ہیں، کہیں دوائیں ہوتی ہیں، کہیں جڑی بوٹیاں، تو یہ سب مٹی کی صورتیں ہیں۔ ہر وجود تک وہ غذا پہنچتی ہے جو اس کا حصہ مقرر ہے ازل سے، اتفاقاً نہیں ہوتا کہ جو مٹی آ گئی وہ تھوپتے گئے اور ایک بت بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر وجود تک وہ ذرات پہنچتے ہیں، وہ اس باڈی سیل بن کر پہنچتے ہیں جو اس تک پہنچنے کی مقرر کر دی ہیں اللہ نے۔ والد کھاتا ہے غذا تو اس کی جو اولاد ہونی ہے اس کے باڈی سیل اس کی غذا میں جاتے ہیں، لیکن اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتے، صلب میں محفوظ ہو جاتے۔ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو غذا ماں کھاتی ہے، لیکن جو ماں کا وجود کا حصہ ہے وہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، جو بچے کا ہے وہ بچے کی غذا بنتی ہے، اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے۔ اتنی باریکی سے جو انسانی اجزاء کو لا رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو مر کر تو بندہ اتنا منتشر تو نہیں ہو سکتا، تو دوبارہ اسے کھڑا کرنا اس کی قدرت کاملہ کے لیے کیا دشوار ہے؟ کیا تم یہ روز دیکھ نہیں رہے؟ یہ سیلی ہوتے ہیں نا زمین کے، جو گھاس بنتی ہے، سبزہ بنتا ہے، پھول بنتے ہیں، پھل بنتے ہیں، فصلیں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، مٹی بن جا پھر بن جاتی۔ یہ تمہارے سامنے ہر لحظہ ہو رہا ہے، اور پھر تم کہتے ہو ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ بات ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں ان کی باتوں پر، واقعی ان کی باتیں ہیں ہی ایسی کہ ان پر حیران ہوا جائے۔ یہ کیسے بے وقوف لوگ کہ اربہ چیزیں ہر لحظہ ان کے سامنے نمودار ہو رہی ہیں، فنا ہو کر پھر بن رہی ہیں، تو ایک اپنے وجود کے بارے میں یہ تعجب ہے کہ یہ کیسے بن جائے گا؟ بھئی جیسے ساری کائنات بن رہی ہے یہ بھی بن جائے گا، جیسے پہلے بن گیا دوبارہ پھر بن جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ اس لیے ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں اور ان کو عظمت الہی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دلوں میں کفر کی تاریکی ہے، یہ اپنے پروردگار کی عظمت کا انکار کر بیٹھے۔ اور کفر ایسی ملامت ہے، ایسی برائی ہے، ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ وہ یہ عام باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں سامنے آتی ہیں وہ بھی دیکھنے سے آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ کفر ایسی تاریکی ہے کہ یہ جو روزمرہ کی باتیں جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن جن کی طرف متوجہ فرما رہا ہے، انہیں یہ بھی نظر نہیں آتی، ان کی آنکھوں پہ کفر کے پردے پڑ گئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ان کے گلوں میں بڑے بڑے وزنی توق پڑے ہوئے۔ اب ایک بندے کے گلے میں 5 من کا توق ڈال دو تو وہ اسے اٹھا کر وہاں تک کیسے جا سکتا ہے؟ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ بندہ رہے گا۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں اس کفر کی مثال ایسے توق کی ہے کہ جو بندے کو تاریک گوشے میں بٹھائے رکھتا ہے، روشنی تک اور روشن دلائل تک اسے جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے گلے میں بڑے بڑے وزن باندھ لیے ہیں، یہ اپنی اسی تاریک کوٹھڑی میں پڑے ہیں، یہ باہر نکل کر دیکھنے کی استعداد ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کریم کا احسان ہے جس نے ہمیں نور ایمان بخشا۔ سب سے بڑی مصیبت، پیاس بڑی مصیبت ہے، بندہ مر جاتا ہے، بھوک بڑی مصیبت ہے، بندہ مر جاتا ہے، بیماری بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن سب قابل برداشت ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت کفر، جو 2 عالم کو تباہ کر دیتا۔ بیماری سے تکلیف ایک وجود کو ہوتی، بھوک سے ایک بندہ مرتا ہے، شاید اس کا اگلا جہان روشن ہو،
شاید بیماری سے مرنے والے کو، قتل ہو جانے والے کو اللہ معاف کر دے اور آئندہ انعامات سے نوازے، لیکن کفر ایسی ملامت ہے کہ نہ اس دنیا میں جینے دیتا ہے نہ اس دنیا میں جینے دیتا ہے، نہ بندہ مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے۔ تو فرمایا ان کا جو کردار ہے اور ان کے جو افکار اور عقائد ہیں وہ ایک بڑا وزنی طوق بن کر ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اسی اندھیرے گوشے میں پڑے ہیں، اور وہیں سے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اولئک اصحاب النار، اور مصیبت یہ ہے کہ اگر یہی بات ختم ہو جاتی تو بات تھی، اب انہیں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ کفر ایسی لعنت ہے کہ عقل کو بھی ماند کر دیتا ہے، دماغ کو بھی تباہ کر دیتا ہے، دل کو بھی تباہ کر دیتا ہے، روح کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور پھر آگے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑ جائے گا۔ یہ ایسی مصیبت ہے، اللہ سے پناہ دے۔ ہم فیہا خالدون، یہاں تو مر کر جان چھوٹ گئی، دوزخ میں مریں گے بھی نہیں۔ یہاں تو کوئی بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو مر جاتا ہے، بھوکا ہوتا ہے مر جاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے مر جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے مر جاتا ہے، گولی لگتی ہے مر جاتا ہے، مر کر دنیا کے بکھیڑوں سے تو جان چھوٹ گئی، دوزخ میں مریں گے بھی نہیں، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی عجیب حالت ہے، اور ان گدھوں کو دیکھو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر عذاب لے آئیے، یعنی بجائے آپ کی برکات سمیٹنے کے آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ایسے جاہل ہیں کہ اگر عذاب آ گیا تم تباہ ہو گئے تو پھر فائدہ کیا ہوگا، یعنی جب عذاب آئے گا تم تباہ و برباد ہو کر جہنم میں چلے جائے گے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ اچھا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو جو مصیبتیں، جو دکھ، جو عذاب آپ کے وہ لے آئیے۔ فرمایا اس سے ان کی بے وقوفی کا اندازہ لگا لو کہ اگر عذاب آ گیا تو تباہ ہو کر جہنم میں جا گرو گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ عذاب آ گیا تو پھر تمہیں کوئی توبہ کی فرصت ملے گی، کوئی تمہاری توبہ سنے گا، کوئی تمہاری بات مانے گا۔ یہ تو جب فرعون بھی غرق ہونے لگا تو انہوں نے کہا اب میں اللہ کو مانتا ہوں، رب العالمین کو مانتا ہوں، بنی اسرائیل اور موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں۔ فرمایا الآن وقد کنت من الکافرین، اب مانتا ہے، اب تو تجھے موت کے اور دوزخ کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، برزخ تیرے سامنے کھل گیا، اب ایمان لانے کا وقت تو گزر گیا۔ جب تیرے پاس فرصت تھی تو کنت من الکافر، اس وقت تو کافروں کا سردار بنا ہوا تھا اور انکار کرتا تھا، آج تیرے ماننے کو، آج تو مانتا ہے، آج میں نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھا نا، فقیرانہ روش تھی اس کی، تو کسی گاؤں میں رہتا تھا، کوئی بندہ گزرا تو اس سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا بابا جی آپ یہاں اس شہر میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یار میں بندوں میں اور اللہ کریم میں صلح کرانا چاہتا ہوں، تو میری کوشش یہ ہے کہ بندوں میں اور اللہ میں پیار و محبت ہو جائے، صلح ہو جائے۔ فرمایا پھر کچھ حاصل ہوا؟ فرمانے لگے اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے، کوشش کر رہا ہوں، اللہ کریم مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس شخص کا گزر ہوا تو شہر کے باہر، شہر کے قبرستان میں بیٹھے تھے، تنگ آ کر لوگوں کی اس سے شہر چھوڑ دیا، قبرستان میں جھگی بنا رہے۔ اس نے کہا بابا جی آپ شہر چھوڑ کر قبرستان میں آ گئے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کر تو یہاں بھی وہی رہا ہوں کہ بندوں میں اور اللہ میں صلح ہو جائے۔ پھر فرمانے لگے اب بندے مانتے ہیں، اب اللہ نہیں مانتا، اب جو یہ قبروں میں پڑے ہیں یہ تو مانتے ہیں، اب اللہ نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں وہ وقت گزر گیا۔ فرمایا یہ ایسے بے وقوف ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں بجائے آپ سے برکات لینے کے، نیکی لینے کے، فوائد لینے، کہتے ہیں اچھا پہلے عذاب لے آؤ پھر ہم دیکھیں گے مانو، پھر تمہارے پاس فرصت کب ہوگی؟ بعض لوگ از حد جاہل ہوتے ہیں۔ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، بڑی مدت کی بات ہے، اس زمانے میں خال خال بندوقیں ہوتی تھیں، تو ہم ایک گاؤں سے نکل رہے تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، پیدل کا زمانہ تھا، 10-12-15 میل یہاں سے دور تھا، پہاڑوں میں تھا گھرا ہوا، اور ہم پیدل نکل رہے تھے واپس آنے کے لیے۔ ہمارے پاس رائفلیں تھیں، تو 12 بور بندوق تو پھر کہیں نظر آ جاتی تھی، رائفل بڑی عجیب بات ہوتی تھی، پستول اس سے بھی عجیب ہوتا تھا۔ فوجی افسروں کو لائسنس ملتے تھے تو بڑے فخر سے وہ کندھے سے لٹکائے پھرا کرتے تھے۔ اب تو کسی کے پاس وہ بھی چھپا کے رکھتا ہے کہ وہ لٹکانے سے شرم آتی ہے، بندے کے پاس اب تو میرے خیال کتوں کے گلے میں بھی بندے ہوتے ہیں، تو ضرورت نہیں ہے اسے دکھانے کی۔ تو ہم گاؤں سے نکلے تو ایک نوجوان لڑکا مویشی چرا کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا، وہ ہمارے پاس رک گیا اور مجھ سے ہی اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے پاس بندوق ہے، اس کی گولی بندے سے پار ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا کئی بندوں سے ہو سکتی۔ کہنے لگا میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں، آپ مجھ پر گولی چلائیں، دیکھیں مجھ سے پار، یہ واقعہ ہے۔ اور میں نے کہا یار مجھے معاف کرو، جب گولی تم سے پار ہوگی پھر تم نہیں رہو گے، پھر میری شامت آ جائے گی کہ اس نے بندہ قتل کر۔ یہ شعور قوموں کا بھی ہوتا ہے۔ اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اچھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیے، یعنی مجھے گولی مار کے دکھائیے، مجھ سے گزر جائے گی تو پھر تم کب دیکھو، جب گولی تم سے گزر گئی تو تم تو دیکھنے کے لیے نہیں رہو گے، پھر تو لوگ تماشا دیکھیں۔ وہی بات جہاں اللہ کریم فرمانے کہ ان کا قول ہے ہی قابل حیرت کہ کہتے ہیں ہم پر عذاب لے آئے، جب عذاب آئے گا تباہ ہو جاؤ گے، پھر توبہ کہاں، اور وہ جو برکات نبوت ہیں وہ کہاں سے پاؤ گے؟ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور ایسی مثالوں سے انسانی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انہیں کیوں یہ یقین نہیں آتا کہ قوموں نے انبیاء کی مخالفت کی اور ان پر عذاب آئے، وہ تباہ ہوئیں، آسمانوں سے پانی کی بجائے ان پر آگ برسی، پتھر برسے، زمین غرق کر دی گئی، سیلاب آ کر غرق کر دیے گئے، طوفان اور ہواؤں کے ساتھ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ کون سا عذاب ہے جو واقعہ نہیں ہوا؟ انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فرمایا پھر دیکھ لو اللہ بھی کتنا کریم ہے، آپ کا پروردگار کتنا ہی صاحب رحمت، کتنا ہی کریم ہے کہ اس طرح کے جاہلوں کو بھی پال رہا ہے۔ ان کی یہ خرافات، ان کے یہ جرائم اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ جھگڑا سن کر پھر انہیں رزق دیے جا رہا ہے، عمر دیے جا رہا ہے، صحت دیے جا رہا ہے، اور مہلت دیے جا رہا ہے کہ کبھی تو توبہ کر لو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، یار یہاں بات بڑی عجیب فرمائی، ان ربک، حضور کو خطاب فرماتے آپ کا پروردگار ساری کائنات کا ہے۔ جس انداز سے آپ مانتے تھے اس انداز سے پروردگار آپ ہی کا ہے، کسی دوسرے کو وہ کیفیت نصیب نہیں۔ تو اسی طرح ہر بندے کا اپنا پروردگار ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کے مطابق۔ پروردگار تو ایک ہے، اس کی ذات میں تو تغیر و تبدل نہیں۔ بندوں کے ایمان اور عقیدے میں درجات ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا آپ کا رب ہے ویسا کسی کا نہیں۔ ان ربا کا، یقیناً آپ کا پروردگار یا ساری کائنات کا پروردگار ہے، لیکن جیسا آپ کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ میرا پروردگار ہے، آپ کا پروردگار ہے، لیکن ہم سب کے عقیدوں میں اوپر نیچے درجات ہیں۔ جس کا جیسا، تو فرمایا سب سے اعلیٰ پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
آپ کا پروردگار کتنا صاحب بخشش کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، پھر انہیں پالے جا رہا ہے، ان کے وجود سلامت ہے، ان کی نگاہیں سلامت ہیں، ان کی اولاد ہو رہی ہے، ان کے مال دولت ہے، ان کو عہدے مل رہے ہیں، اور مہلت دیے جا رہا ہے کہ موت آنے تک توبہ کر لو۔ بڑے سے بڑا گنہگار جب توبہ کرتا ہے قبول فرما لیتے۔ یہ نہیں کہتا کہ اب تمہاری عمر 100 سال ہو گئی، 100 سال کفر میں ضائع کر دی، اب ایک آدھ دن رہتا ہے تو اب توبہ کر، نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلا سارا معاف کیا۔ آج کس قدر مہربان ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں وہ درگزر فرماتا ہے۔ لیکن یہ مت بھولو جس کا انجام ظلم پر ہوگا پھر اس پر غضب بھی بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، آپ کا پروردگار جو ہے اس کی گرفت بھی بڑی سخت، اس کی سزائیں بھی بڑی سخت۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اب کافروں کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ معجزہ حضور دکھائیں۔ ان پر ان کا پروردگار جو ہے اگر ان کا دعویٰ سچ ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہی ان کا پروردگار، تو جو مطالبہ ہم کرتے ہیں وہ معجزہ انہیں عطا کر دے۔ معجزہ نبی کا برحق ہوتا ہے اور اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جس کی عقلی توجیہ ممکن نہ ہو۔ آپ کے معجزات تو بے پناہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ حضور کا قرآن کریم۔ پھر اگر انسان ساری زندگی آپ کے معجزات بیان کرتا رہے تو کر سکتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، معراج شریف کا پورا قصہ سنیے، بے پناہ پانی کے گلاس میں انگلیاں مبارک رکھ دیں، سارے قافلے نے پانی پی لیا، بے شمار ہیں، قدم قدم پر معجزات ہیں۔ لیکن فرمایا تم کس خوشی میں معجزہ طلب کرتے ہو؟ کیا آپ معجزات دکھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کا کام ہے کہ جو کام تم آج کر رہے ہو اس کا نتیجہ میدان حشر میں کیا ہوگا یہ بتانا آپ کا منصب ہے؟ اور اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ بندہ سوچ آج رہا ہے، عقیدہ آج ہے، اس کا عمل آج کرتا ہے، کبھی جب قیامت قائم ہوگی، کل بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت اسی لمحے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی ہوگی برزخ سارا گزر جائے گا، قیامت قائم ہوگی، انصاف کی عدالت لگے گی، تو اس نظریے اور اس کردار کا نتیجہ کیا ہوگا وہ باتیں بتانا آپ کا منصب ہے۔ اب اس سے بڑا اور معجزہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک طبیب اگر ہمیں بتا دے کہ یہ جو چیز آج آپ کھا رہے ہو کل اس سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے، یہ جو چیز اب کھا رہے ہو یہ پیٹ میں جائے گی تو کل شاید آپ کو ہیضہ ہو جائے، نہ کھاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں دیکھو جی اس نے کمال کر دیا، خواب رہے ہیں جو کل ہوگا اس نے بتا دیا۔ تو یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ آج جو سوچ رہے ہو، آج جو قدم اٹھا رہے ہو، روز حشر اس پہ کیا پھل لگے گا یہ بتا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ جب نبی سے قوم معجزہ طلب کرتی ہے، وہ معجزہ ہو جائے تو نہیں مانتی تو بہت تباہی ہوتی ہے اس کی اور ذلیل ہو جائے۔ ابو جہل نے جو کہا تھا چاند ٹکڑے ہو جائے، ہو گیا، اس نے نہیں مانا، کس ذلت سے مارا گیا، پوری قوم کو لے کر تباہ کر دیا اور بدر میں تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ تو فرمایا آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ انذار آنے والے خطروں سے آگاہ فرمائیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کو ہم نے انبیاء کی برکات سے نوازا ہے۔ اب جو نہیں لیتا وہ خود بد نصیب ہے۔
کہیں نبی مبعوث ہوئے، جہاں نبی نہیں تھا وہاں نبی کے نائبین اور اس کے متبعین اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب وہ بھی نہ رہے نیا نبی آ گیا۔ ہر قوم میں، دنیا کے ہر خطے میں جہاں انسان آباد تھے، اللہ نے وہاں انبیاء مبعوث فرمایا اور حق کی آواز پہنچانے کا پورا اہتمام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔